دور پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں، شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں، لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں۔ مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں، حسین اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں۔ نبی ان کے نانا تو حیدر ہے بابا، حسین آپ تھے مصطفیٰ کے مشابہ، نبی ان کے نانا تو حیدر ہے بابا، حسین آپ تھے مصطفیٰ کے مشابہ، جو کعبے کا کعبہ ہے ان کا نواسا، جو کعبے کا کعبہ ہے ان کا نواسا، لہو دے کے کعبہ بچانے چلے ہیں، لہو دے کے کعبہ بچانے چلے ہیں۔ مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں۔ عجب تھا وہ منظر، عجب تھی کہانی، بنا کربلا صبر کی راجدھانی، عجب تھا وہ منظر، عجب تھی کہانی، بنا کربلا صبر کی راجدھانی، لب ناز اقدس پہ ترسا ہے پانی، لب ناز اقدس پہ ترسا ہے پانی، وہ کوثر کا دھارا بہانے چلے ہیں، وہ کوثر کا دھارا بہانے چلے ہیں۔ مچلتی رہی ان کی حسرت تو دیکھو، لگی پیاس کی ان کی شدت تو دیکھو، مچلتی رہی ان کی حسرت تو دیکھو، لگی پیاس کی ان کی شدت تو دیکھو، 6 ماہ مجاہد کی ہمت تو دیکھو، 6 ماہ مجاہد کی ہمت تو دیکھو، دل قوم پر تیر کھانے چلے ہیں۔ مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں۔ وہ جوہر ملا تھا نبی کی گلی کا، عجب حوصلہ تھا وہ مرد جلی کا، وہ جوہر ملا تھا نبی کی گلی کا، عجب حوصلہ تھا وہ مرد جلی کا، جگر تھا وہ کربل میں ابن علی کا، جگر تھا وہ کربل میں ابن علی کا، جو اکبر کو دولہا بنانے چلے ہیں، جو اکبر کو دولہا بنانے چلے ہیں۔
شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں، لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں، مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں۔ السلام بیٹھے مولانا مولانا حنیف کا ہے مولانا دو مولانا حنیف صاحب آئیے۔ بیٹھیے، کیا بولے؟ بس 20 منٹ ہے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن مثل أهل بيت فيكم كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دیکھیے شان مصطفیٰ کیسوں کو کیا بنا دیا، دیکھیے شان مصطفیٰ کیسوں کو کیا بنا دیا، وہ جو تھے راہزن انہیں رہنما بنا دیا، ان کے قدم کی برکتیں دیکھو خدائے پاک نے، ان کے قدم کی خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ کانپے علی کے نام سے کیوں نہ جہاں کے شیر سب، ان کے خدا نے جب انہیں شیر خدا بنا دیا۔ کرب و بلا میں دے کے سر اپنا میرے حسین نے، کرب و بلا میں دے کے سر اپنا میرے حسین نے، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا۔ رب نے حضور غوث کو کیا کیا دیے ہیں مرتبے، خیر الورا کا جانشی غوث الورا بنا دیا۔ وہ جو معین دی ہوئے ان کو خدائے پاک نے، والی ہند کر دیا خواجہ پیا بنا دیا۔ سالم قادری کرم تجھ پہ ہے تیرے پیر کا، جس نے تجھے حضور کا مدح سرا بنا دیا۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت وآل رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا کروڑہ کروڑ احسان کہ ہم ذکر حسین کی محفل سجائے ہوئے ہے، اور یہ ایسی مقدس شخصیات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک اس ذکر سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ احسان، یہ اس کا شکر کہ ہم اس کے محبوب اور نیک بندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے، اور بروز قیامت اس ذکر کے ذریعے ہماری نجات نصیب فرمائے۔ 10 محرم الحرام بہت اہم تاریخ ہے۔ یہ شہادت حسنین کریمین میں سے حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی میں ذکر کر دیا تھا کہ میرا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا، اور شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ شہید کے لیے
قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو نعمتوں سے نوازا، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ پاک نے جو اس کی راہ میں مارے گئے، وَمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ ان کی لاش گری ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ بس لاشا پڑا ہوا ہے اور وہ سن نہیں رہے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو۔ تو لوگ کہیں گے یا لوگ سوچیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، لیکن سوچ تو سکتے ہیں، جیسا کہ جو نظر آ رہا ہے تو آدمی سوچتا ہے۔ اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم گمان بھی مت کرو کہ مردہ ہے، یعنی ہماری سوچ پر بھی پابندی لگا دی، اور کہا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے تم گمان بھی نہیں کرنا کہ مر گیا۔ تو مولا پھر کیا ہے وہ؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے وہ تو زندہ ہے اور ہم سے وہ رزق پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم زمین پہ زندہ رہ کے بھوکے ہو، چلتے پھرتے بھوکے ہو، نہیں کھانا مل رہا ہے بھوکے ہو، لیکن انہوں نے مجھے راضی کر دیا ہے، اور بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ مردہ ہے لیکن یہ زندہ ہے اور میں انہیں نعمتوں سے نواز رہا ہوں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور پھر آیت ختم نہیں ہوئی، اللہ پاک فرماتا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہے، فی جوف طیر، فی جوف الطیر، ان کے جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں، اور پوری جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ اب ایک بات ہم سنتے ہیں علماء کرام، مفتیان کرام اور مفسرین اعظام، میں نے جو بتایا ابھی، ایک تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر کوئی عالم بولے، قرآن کی تفسیر کوئی مفسر بولے، قرآن کی تفسیر کوئی مفتی بیان کرے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، یعنی جس کی تفسیر خود اللہ فرما رہا ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اور پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اب آئیے سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں اے اللہ تیرا انعام کن پر ہے، تو کہا من النبیین اولئک الذین انعم اللہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہاں قرآن کی ایک آیت ہے، اس آیت سے اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، اولئک الذین انعم اللہ، کہ اللہ نے انعام فرمایا من النبیین، نبیین پر، والصدیقین، صدیقین پر، والشہداء، انعام یافتہ شہداء بھی ہے، والصالحین، اور اولیاء ہے۔ تو ہر نماز میں جو دعا کرتے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو ذرا غور کرو، آپ یہ بولتے ہیں اے اللہ حسین کے راستے پہ چلا، آپ ہر نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ عبد القادر جیلانی کے راستے پر چلا، اے اللہ شیخ محی الدین عربی کے راستے پر چلا، اے اللہ معین الدین چشتی کے راستے پر چلا، اے اللہ بندہ نواز کے راستے پر چلا، اے اللہ مخدوم جہانگیر کے، اشرف جہانگیر سمنانی کے راستے پر چلا، آپ یہ دعا کرتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے مولانا یہ آپ نے تفسیر کر دی، ہاں میں نے یہ تفسیر کر دی، لیکن قرآن کی تفسیر بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے والشہداء والصالحین، اور یہ نیک اولیاء یہ انعام یافتہ ہیں۔ انعام یافتہ میں جو تیسرا جو گروہ بتایا اللہ نے، جو تیسرا کیٹیگری بتائی اللہ نے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، یہ شہداء ہے۔ تو شہید کے معنی کیا ہے؟ ہم نے تو شہید یہ سنا ہے کہ جو چاند کی گواہی دے اور چاند کی شہادت لی جاتی ہے، کہ کچھ سال پہلے چاند پورے مہاراشٹر میں کہیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن کرناٹک کے علاقے میں نظر آیا تھا، علماء نے دیکھا تھا، اور وہاں کی چاند کی رویت پر انہوں نے شہادت دی تھی، وہ شہید تھے، وہ گواہ تھے، ان کی گواہی پر یہاں اعلان ہوا، اور ہمارے ماشاءاللہ اس سال رمضان کے پورے 30 روزے ہوئے، ہم نے پہلی تراویح بھی پڑھی تھی۔
اور قرب و جواری میں کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھ پائے تھے۔ تو شہید کے معنی گواہ جنہوں نے چاند کو دیکھا۔ یہ کون سا شہید ہے؟ تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ شہید اسے کہتے ہیں کہ جس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی جنت کی شہادت فرشتے خود خدا دیتا ہے۔ اس کے گواہی کے شہید خود فرشتے اور خدا ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا میں شہید ہوا ہے۔ میرے حسین نہ خود کی خاطر گئے تھے، نہ کوئی کرسی کے خاطر گئے تھے، نہ عہدے کے خاطر گئے تھے۔ جو نانا کا دین تھا اس پہ حرف تھا، شریعت کی پامالی ہو رہی تھی، اس کا استحصال ہو رہا تھا، نماز ترک کرنا عام ہو گیا تھا، بلا وجہ لوگوں پہ مال لٹانا عام ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک جلیل القدر صحابی رسول جو لوگ میدان میں بہت اچھا جوہر دکھا رہے تھے، ایک جلیل القدر صحابی ان کو مال دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے ایک بڑے عہدے سے ان کو معزول کر دیا، کہا کہ پیسے لٹانا نہیں، یہ اسلام کا مال ہے۔ تو جو میدان میں جوہر دکھا رہے تھے، جن شہداء اور جن صحابہ کے ذریعے قسطنطنیہ، لبنان، بیروت، بیت المقدس، فلسطین، شام، یہ علاقے فتح ہوئے، اور جو ان پورے علاقے میں کمانڈر تھے، جو کمانڈر ان چیف لشکر کے، جب حضرت عمر بن خطاب کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اب کوئی اور کمانڈر ہوگا۔ تو یہ چیز بھی پسند نہیں۔ تو بلا وجہ کے لوگوں کے ناچ گانے پر پیسے خرچ کرنا، یہ میرے حسین کو کب پسند آئے گا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اور کوفہ کی طرف اور کربلا کی طرف، عراق کی طرف کئی کلومیٹر دور اپنے کنبے کے ساتھ نکلے، اور آپ نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے گھر کے ایک ایک شہزادے کو آپ نے راہ میں دے دیا۔ آج ہم کو کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھ لو آپ، تو فجر کی نماز میں چند لوگ آتے ہیں، یہ دین کا کام کر لو بھائی، تو بہت کم لوگ آگے آگے آتے ہیں، جبکہ یہ خرچ کو نہ کرنا ہے۔ قرآن اور اسلام بندے سے وہ مطالبہ کرتا ہے جو اس کی پسندیدہ چیز ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ آدمی اس وقت تک بھلائی نہیں پائے گا جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی دور کے خلیفہ ہیں، روزانہ ان کے گھر پہ جو ہے ایک تھیلے بھر کا شکر ہوتا، لوگوں کو شکر بانٹتے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کوئی اور بھی چیز بانٹا کرے، آپ شکر بانٹتے، تو کہا مجھے شکر بہت پسند ہے اس لیے میں لوگوں کو شکر کھلاتا ہوں۔ تو جس کو جو پسند ہے تو سب عزت سے کہے، اپنے نفس پر ہاتھ رکھے اور کہے سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ ہمیں نہ مال پیارا ہے، نہ گھر پیارا ہے، نہ دولت پیاری ہے، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہے۔ اور میرے حسین نے اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ جو سب سے پیاری چیز ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو خرید لیا جنت کے بدلے، دے دیا جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، تورات میں انجیل میں آ چکا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنت کی خاطر اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ ارے ہم تم تو بکاؤ مال ہے، اس کے اس کے خاطر، چاپلوسی کی خاطر، اس کے بہکامے میں آ کے اس کے لیے بک جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم خدا کے لیے بکتے، اپنی جان خدا کے لیے بیچتے۔ اسی لیے بہت پہلے غالب نے اشارہ کیا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ارے جان اسی کی تھی، اسی کی راہ میں دے دیا، کون سا بڑا کام کیا؟ لیکن قربان جائے اپنے شہزادوں کی جان دے کے بتا دیا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرے امام نے بتا دیا کہ مومن کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ شہادت دے اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک ایک کر کے ایک ایک شہزادے کو پیش کر دیا، اور سب لاشا خود اٹھا کے لاتے تھے۔ آخر میں خود گئے امام حسین۔ کسی گھر میں میت ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے، اور ایسا کوئی انسیڈنٹ موت ہو، کوئی حادثہ ہو، بیمار نہ ہو اور اچانک انتقال کر جائے تو پورا علاقہ، پورا شہر سوگوار ہوتا ہے،
پورا شہر غم میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہاں وہ شہزادے ہیں کہ جو جھولے میں ہو تو فرشتے جھولا جھلائے، یہاں وہ شہزادے ہیں جو کسی باغ میں ہو تو ان کی حفاظت فرشتے کرے، یہاں وہ شہزادے ہیں کہ جن کا نام جنت سے آئے، یہاں وہ شہزادے ہیں جن کے لباس جنت سے آئے، یہاں وہ شہزادے ہیں جن کے لیے مصطفیٰ نے کہا جنت کے سرداروں کو دیکھنا ہو تو جوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں کہ نبی پاک سے کسی نے فرمایا کیا خوب سواری ہے کہ حسن حضور کے جو ہے کندھے پہ سوار ہے، تو میرے آقا نے فرمایا سواری کو مت دیکھو، سوار بھی دیکھو کہ یہ نبی کا نواسہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم فرمائی اور بار بار فرمایا کہ میرے شہزادے ہیں۔ تو قربان جائے کسی شہید کے انتقال پر، کسی شہید کے روح قبض ہونے پر فرشتے اور اللہ گواہ ہوتا ہے، فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور میرا حسین وہ ہے جس کی روح کے استقبال کے لیے خود تاجدار کائنات میدان کربلا میں تھے، سیدہ فاطمہ خود میدان کربلا میں موجود تھی کہ آج حسین نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، کہ کوئی جوہر نہیں دکھائے کہ کوئی کرشمہ دکھا دے، جوہر دکھانے تھے تو بہت کچھ دکھا سکتے تھے۔ فرات، نہر فرات بند کر دی گئی، ظلم اٹھائے گئے، پریشانیاں ہوئی، بے شک میرے امام مظلوم، ظلم کیا گیا، لیکن میرے امام نے کبھی یہ سہارا نہ لیا کہ اے اللہ بارش برسا دے۔ اب غور کریں، آپ سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ہے، حضور پر پتھر برسائے گئے، مکے سے 100 کلومیٹر دور پر میدان طائف میں حضور پر پتھر برسائے گئے، حضرت زید بن حارثہ موجود ہے، حضور کا جسم لو لہان ہے، نخلا حد نخلا میں کھجور کے باغ میں لگے رسول کو لائے حضرت زید بن حارثہ، اور حضور کے خون کو پوچھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے، آسمان کی عادت ہے کہ بارش برسائے، حضور آپ بد دعا کریں آگ برسیں گی، زمین کی عادت اناج اگانا ہے، یہ ہٹ جائیں گی، ان لعینوں کو ہڑپ کر لیں گی۔ یہ حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام کہہ رہے ہیں، اور قربان کہے میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں قہر بن کر نہیں آیا، میں قہر بن کر نہیں آیا ہوں، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ پتھر برسائے، حضور نے ان پر دعائیں دی، ان کو دعاؤں سے نوازا، فرشتے حاضر خدمت آقا۔ ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ جو طائف کی جو وادی دکھ رہی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، میں ان پہاڑوں پر مقرر ہوں، حضور آپ حکم دے یہ پوری بستی کو 2 پہاڑوں میں مسل دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، نہیں پہچانتے میں کون ہوں۔ تو قربان جائے نواسے کی عادت بھی دیکھیے، نواسہ بھی دیکھیے، آپ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن ایک ایک کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے کہ نانا کے دین کو بچانا ہے۔ تو بظاہر یزید تو محسوس کیا کہ میں نے علی اکبر کو شہید کر دیا، علی اصغر کو میں نے مار دیا، امام حسین پہ تلوار چلا دی، شمر یہ سمجھا، لیکن آپ غور کریں یزید اور اس کے ابن زیاد اور لشکر یہ خوشی مناتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے باغیوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن آپ غور کریں میرے حسین کا پرچم آج بھی بلند ہے۔ یزید اس وقت تھا اور اسی وقت ختم ہو گیا، حسین کل بھی تھے، آج بھی اور کل بھی رہیں گے۔ لوگ اپنے بچوں کا نام حسین رکھنا پسند کرتے ہیں، حسین ہونا پسند کرتے ہیں، غلام حسین ہونا پسند کرتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مسجد میں کھڑے رہ کر جمعہ میں کہہ دیا تھا کہ ڈھول باجوں میں جو جلوس نکالتے ہیں وہ یزیدی حرکت کر رہے، تو لوگوں کو ایسا لگا کہ مولانا نے گالی دے دی ہے۔ یقیناً حسین مبارک نام ہے اور یزید لگتا ہے کہ کوئی گالی ہے۔ اتنی لعنت اور اتنی ذلت یہ اللہ نے لکھ دی کہ حسین نام رکھنا اور حسین کا نام لینا یہ اہل علم اور اہل قلم اور عزت داروں کا شیوا ہوگا، اور یزید نام لینا، یزید نام رکھنا یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہ ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں ایک واقعہ ہم نے ذکر کیا، شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ رکن مسلم پسندہ بورڈ وہ صدر امارت شرعیہ حضرت علامہ و مولانا مفتی خلیل احمد صاحب نقشبندی
جامعہ نظامیہ کے جو وائس چانسلر ہے، شیخ ہے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کیا کہا کہ یہ لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید فلاں جنگ میں ہوا تھا، فلاں جنگ میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنگ میں جو لوگ رہیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو وہ جنگ میں یزید تھا، اس کو صحابی اور جنتی قرار دینے لگے لوگ۔ تو کچھ امام حسین کے چاہنے والے ان لوگوں کو لے کر آئے کہ مفتی صاحب کے پاس لے کر آئیں گے۔ وہ لوگوں نے بارہ سمجھایا کہ وہ جنگ میں یزید نہیں تھا، صحابہ تھے، اور ان کی بشارت ان کے لیے۔ غرض کے بہت بات ہوئی، مفتی صاحب نے سب کو بٹھایا اور کہا کون کہتا ہے کہ یزید صحابی ہے اور یہ وہ اس طرف ہو جائے، اور کون کہتا ہے کہ امام حسین برحق تھے وہ اس طرف ہو جائے۔ تو آپ نے شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ نے ذکر کیا کہ میں دعا کرتا ہوں، پہلے یہ لوگ کہیں گے آمین، پہلے پھر یہ لوگ کہیں گے آمین۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ، یہ لوگ امام حسین کے نام پر یہاں پر آئے ہیں، بروز قیامت ان کا حساب امام حسین کے ساتھ کرنا۔ ان لوگوں نے خوشی سے کہا آمین آمین۔ پھر آپ نے کہا کہ اے پروردگار، اے مولا کریم، یہ لوگ یزید کی تائید میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ان کا حساب یزید کے ساتھ کرنا۔ سب نے ہاتھ نیچے کر دیے۔ اور سب اٹھ کے بھاگنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اگر یزید کی تائید میں آئے اور اس کو بڑے بڑے عہدے، اور آج ادھر حکومت میں انسٹیٹیوٹ نام رکھے جا رہے ہیں اس نام سے، افسوس کی بات ہے۔ تو کچھ تائید میں ہے، لیکن اب غور کرے کہ میرے آقا نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسین ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار حسن ہوں گے، تو کس طریقے سے ان کو ناراض کر کے جنت ملے گی، یہ ہرگز مومن نہ سوچے۔ اور آقا نے فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرے، اور میرے آل کی محبت میں جو مرا وہ شہید ہوگا۔ اور ایک حدیث نے فرمایا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت قبل الروح۔ یہ آقا نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارا اور اسی محبت میں جب وہ جائیں گا تو روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کہیں گے مبارک ہو، تو اہل بیت سے محبت کرتا تھا، تجھے جنت ہے، اور اس کی روح قبض کریں گے۔ روح قبض کرنے سے پہلے جنت کی بشارت دی جائیں گی اس کو۔ تو جو آل کی محبت میں مرے گا اس کو جنت کی بشارت ہوں گی، تو خود آل کی شان کیا ہوں گی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، 72 شہید ہو گئے، تو پھر ہندوستان میں، پڑوسی ملک میں، مصر میں، یہاں وہاں یہ سید کیسے ہیں؟ سید تو وہاں تھے، سید یہاں کیسے کیا؟ اور پھر کہتے ہیں اندر ہی اندر کہ یزید نے تو سب سیدوں کو ختم کر دیا تھا، پھر اب سید کیسے کیا؟ یہ یزیدی ذہن جو رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے، سرکار غریب نواز یہ سید زادے ادھر ہی سے آئے، مخدوم پاک یہ ادھر ہی سے آئے، غوث پاک اسی طرف ہے، یا جو بھی اولاد ہے سب آدم کی اولاد ہے، اور سید زادے ہیں۔ اور سید کیوں نہ ہو، قیامت تک سید آئیں گے، اس لیے کہ قیامت تک امام مہدی کو بھی آنا ہے، اور وہ امام حسن کی اولاد ہے، جلیل القدر مقتدر شجرہ امام حسن المہدی کا ہے۔ اچھا جو کہتے ہیں کہ سید کہاں ہیں، اچھا خود نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو پہلا درود کا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ درود کا کیا بتائیے آپ؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ نبی محمد کی آل میں برکت عطا فرما۔ تو خود درود ابراہیم میں نبی کی آل کی برکت کی دعا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں سید کیسے؟ تو یہ تو درود پاک کی برکت ہے۔ سید ہوں گے، سید کے سید زادے بھی ہوں گے، اور سیدوں کی خدمت کرنے والے بھی ہوں گے، اور جو سادات کا ادب کرے گا قیامت کے دن اس کی بڑی بڑی شان ہوں گی۔ اور ہم کو یہ کسی اور نے نہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی نے بتایا کہ دبلا پتلا پہلوان سامنے ہے، اور جنید بغداد کا سب سے بڑا پہلوان ہے، لیکن اس نے کہا کہ قیامت کے دن نانا کے ہاتھ سے پگڑی باندھوں گا آپ کے سر پہ، آپ ہار جائے تو وقت کا بغداد کا سب سے بڑا پہلوان جنید بغدادی ہار جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیسے ہار گئے؟ تو کہا زندگی میں دنیا میں ہار گیا ہوں، لیکن آخرت میں میری شان ہوں گی۔ کہ اس سید زادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نانا سے گزارش کروں گا کہ یہ میری عزت کی خاطر، میری ناموس کی خاطر یہ مجھ سے ہار گیا تھا، یا رسول اللہ اب اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر جو ہے تاج شفاعت پہنائیے۔ تو یہ شان ہوگی، اس لیے اہل بیت سے محبت رکھیے، محبت کریے،
اور اس محبت ہی میں نجات ہے۔ اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو تم پر انعام کیا، تم کو اللہ سے ملایا، قرآن دیا، ہدایت دی، اس کا بدلہ مومنین سے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کی آل سے محبت کرے، بس اتنا چاہتا ہے۔ تو کتنے مزے کی بات ہے کہ بندہ حضور کے آل سے محبت کرے تو یہاں بھی کام بنے اور آخرت میں بھی بگڑی بنے، آخرت میں بگڑی بنے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ہم حوض کوثر پہ ملیں گے تو معلوم ہوا اہل بیت وہاں ہیں، وہاں پہنچے ہوئے جہاں جہاں نبی ہیں، اور وہاں مشکل ہے امت کے لیے، جہاں جہاں گنہگار پریشانی ہے۔ ان کی محبت رکھیں گے تو کئی پریشانی نہ ہوں گی اور کئی تکلیف نہ ہوں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جو اہل بیت نے اور شہدائے کربلا نے شہادت کا جام پیا ہے، ہمیں ان کی محبت کا جام پلا دے، ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، اور الہ العالمین ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو حسینی غلام بنا کر رکھ، اہل بیت کا غلام بنا، صحابہ کی محبت میں جلا اور صحابہ کی محبت میں موت آئے، اور اہل بیت کی شان ہم بیان کرتے رہے، ان کی عظمت بیان کرتے رہے، ان کے نام پہ کھاتے رہے، ان کے نام پہ کھلاتے رہے، اور ان کی عظمت کے گن گاتے رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔